کن عقائد کو پہلے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے توحید کے ساتھ ساتھ، کہ ہم پہلے وہ عقائد سیکھیں تاکہ ہم راہ راست پا سکیں؟ تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے پاس نسخہ بھی موجود ہے، کیمیائے سعادت بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، شروعات بھی اللہ پاک نے بتا دی کہ اللہ پاک کو پہچانے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہماری سمجھ کے جو ہمارا کمپریہنسو اسٹائل ہے نا، اس کے مطابق اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ ایمان مفصل، ایمان مجمل جیسی چیزیں جامع انداز میں دے دی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ان ساری چیزوں پر آپ نے عمل تو کر لی کہ آپ کو اللہ پاک پر بھی آپ ایمان لے آئے، لیکن کیسے؟ زبان سے نہیں، جیسے زبان اور دل دونوں سے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، تو کون سا نبی مانا؟ آخری نبی آپ نے مانا، تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ نے قرآن کو آخری کتاب مانا، باقی کتابوں کو آپ نے منسوخ مانا، تو یہ بھی آپ نے زبان سے نہیں، آپ نے دل سے کرنا ہے. اسلام میں زیادہ دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اب بخاری شریف کو دیکھو، 9082 یا 83 احادیث موجود ہے اس میں. اس 9082-83 احادیث میں جو پہلی حدیث امام بخاری لے کر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو زبان سے صرف اور صرف کہہ رہے ہوتے تھے. تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی سورہ منافقین کے نام سے کہ ان سے آپ بچ کر رہیے. اب وہ صرف اور صرف زبان سے کہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اس دور میں بھی صرف زبان سے نہیں، ان کی نیتوں کو اللہ پاک جانتا ہے. اور جو بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا پورا قرآن اور اس کا ماخذ. ہماری پتہ ہے بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے مفتی شفیع صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر سنائی، وہ تھی عوام کے لیے سہل انداز میں. اب علماء نے بھی اسے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا. بالکل کر لو، لیکن آپ علماء ہو. علماء اور عوام میں فرق یہ ہے کہ علماء اصل ماخذ سے لیں گے، خارج کر دیں گے، ٹھیک ہے، اخراج کریں گے، استنباط کریں گے، اجتہاد کریں گے. تو کیونکہ شارٹ کٹ والا راستہ ہے، تو اس شارٹ کٹ والے راستے میں، اس پلیٹ فارم، اس روٹ پر بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے لٹیرے بیٹھے ہوئے، ایمان کے ڈاکو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے 40 دن عربی پڑھی، جنہوں نے تھوڑے سے جو ہے لٹریچر پڑھ لیا، جنہوں نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی، کسی نے اینتھروپولوجی پڑھ لی، اور وہ بھی آ کر اس محنت میں بیٹھ گئے. اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے سر جی. آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ لازم آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی موچی کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، طبیب کے پاس جائیں گے. ہاں، تو آپ نے کہا پھر جائیں کہاں؟ تو آپ کسی جو نااہل ہے، جو کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور اس کے صرف پیٹ میں درد ہو جاتے، تو وہ جائے گا کسی سبزی والے کے پاس؟ نہیں، وہ طبیب کے پاس ہے. اچھا، وہاں پر خود مجتہد بن گیا، وہاں پر خود ہوشیار بن گیا، آپ اس کو کہو گے بھی کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس؟ کہتے نہیں، اس سے فائدہ افاقہ نہیں ہوا. اب فزیکل اپیرنس کے لیے تو آپ کسی ڈاکٹر سے بھی، موچی سے، کسی سے بھی رائے لے سکتے ہیں. وہ مجھے بھی بتا سکتے ہیں سر آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی رائے معتبر ہو، کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق بھی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کو ریجیکٹ نہیں کرو، تحقیق کرو اور پھر جاؤ. تو دنیاوی طور پر تو آپ کسی سے بھی یہ مشورہ لے سکتے، کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. دین جس کو لے کر آئے 1,24,000 انبیاء، اور آپ دنیاوی روٹ، دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو اتنی آبزرویشن کرتے ہو، کین آبزرور بن جاتے ہیں کہ میں کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں تاکہ میری صحت مزید خراب نہ ہو، بلکہ امپرومنٹ ہو، ریکوری ہو. اور جب دین کی بات آتی، سارے کے سارے جاہل بن جاتے ہیں، سارے کے سارے جا کر اس کھڈے میں خود جو ہے گر جاتے ہیں. ٹو انوائٹ اے ٹربل، یعنی اس بات کا مصداق ہے. نہ اس کے اندر وہ کیوریوسٹی موجود ہے، اس امت کی بات کر رہا ہوں، نہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اصل اور نقل میں پہچان کر سکے. نہ ایک وقت ہوتا تھا کہتے تھے کہ اللہ والوں کو دے کر اللہ کی یاد آتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ اللہ پاک تو فرما رہے فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی جاننے والے کے پاس. اب جاننے والے میرے سامنے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس صرف انفارمیشن ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس نالج ہے. اب نالج اور انفارمیشن میں وہ زمین و آسمان کا فرق. پورا شریعت موجود ہے، اس کی روح نکالنے والے کون ہیں؟ یہ ڈاکٹرز،
یہ فلاسفرز، تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ غیر عالم کی کتاب پڑھنا ہی حرام ہے. تو یہ میں تو آپ کے چینل کی توسط سے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اپنے دین کو گوگل کے ذریعے سرچ مت کریں، آپ اپنے دین کو یوٹیوب پر سرچ مت کریں. جب یوٹیوب بھی نہیں تھا تو دین تھا، جب فیس بک بھی نہیں تھا تو دین موجود تھا، اور تواتر کے ساتھ یہ دین تھا. اور سینہ در سینہ دین منتقل ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ نے اس کو مادیت کے پرسپیکٹو میں لا کر آپ وہاں پر اس کو سرچ کر رہے ہیں. اب وہاں پر قادیانی بھی موجود ہے جو آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں، وہاں پر جو ہے پرویزی بھی موجود ہے، وہاں پر دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر لمبے بالوں والے بھی موجود ہیں، وہاں پر کلین شیو بھی موجود ہے، وہاں پر پروفیسر حضرات بھی موجود ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو حجت بتا رہے، یہ بھی اپنے آپ کو حجت بتا رہے. امت سادہ لو وہ اچھے جذبات لے کر غلط جذبات میں داخل ہو جاتے ہیں اور سمجھ رہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. قیامت کے دن جب جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، موڑ کر پیچھے دے گا تو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. سر ماشاءاللہ آپ نے یہ بات سمجھائی کہ ایک عام سادہ لوگ مجھ جیسا انسان جب یہ چاہتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں اپنے بارے میں. تو ہمیں جس رستے پر سب سے پہلے جو عقائد سیکھنے چاہیے وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، جو کہ ہر کتاب میں تقریباً موجود ہے، ہمیں سب سے پہلے وہ پڑھ لینے چاہیے. ان عقائد کا ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ عقائد کیا ہیں، اور پھر ہم انہیں سیکھ کر پھر اپنی تعلیمات کو، اپنی معلومات میں اور اپنے مطالعے کو مزید وسیع پھر ان کو دیکھ کر ان کے پرسپیکٹو میں کریں. بالکل. بہت بہت شکریہ سر.